बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वज़ीर आला पंजाब मर्ज़ी नवाज़ साहबा ने वज़ीर आला हाई टेक फार्म्स स्कीम का आगाज़ किया है। अब इसके तहत जो हमारे जो किसान हज़रात हैं उनके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। उस खुशखबरी के अंदर जो है वो ये कि जो किसान हज़रात हैं और इसके अलावा जो कारोबारी हज़रात हैं उनको तकरीबन 3 करोड़ रुपए का कर्ज़ा दिया जाएगा बगैर किसी 1 रुपए सूद के। ठीक है? और इस कर्ज़े के ज़रिए से जो हमारे किसान हज़रात हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़राअत को बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे आप हासिल कर सकते हैं और क्या जो है ना अहलियत का म्यार होगा, किस तरह जो किसान हज़रात हैं वो कर्ज़ा ले सकेंगे और कितने माह के अंदर वो कर्ज़ा वापस करेंगे। तो जी मुकम्मल आपको मैं तरीक़ाकार बताऊँगा कर्ज़ा हासिल करने का भी, और इसके अलावा क्या-क्या जो है ना फ़ायदे हासिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँगा कि कैसे आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं कर्ज़े के लिए। तो आपने वीडियो को कंप्लीट आखिर तक वॉच करना है अगर आप भी जो है ना कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप किस इलाके से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा किस तरह आप कर्जा हासिल कर सकते हैं बगैर सूद के। तो सीएम हाई टेक फॉर्म्स मैगनाइजेशन स्कीम 2025 बगैर सूद जरी मशीनरी कर्जा स्कीम, ये इस स्कीम का नाम है। ऑनलाइन दरखास्त आप लोग दे सकते हैं। ये cmhitech.punjab.gov.pk इस वेबसाइट पर आप जाकर जो है ना आप अप्लाई कर सकेंगे। तो पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला मर्ज़ी नवाज़ की सरबराही में एक नया कदम उठाया है। सीएम हाई टेक फॉर्म्स मैगनाइजेशन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम 2025 का आगाज़ किया गया है। इस स्कीम के तहत किसान, ज़री इदारे और कारोबारी अफराद 30 मिलियन रुपए यानी 3 करोड़ रुपए तक की जदीद ज़री मशीनरी बगैर सूद के हासिल कर सकते हैं। अब आप ऑनलाइन पोर्टल cmhitech.punjab.gov.pk पर रजिस्ट्रेशन करके आसान साथ में जदीद ज़री मशीनरी के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि स्कीम क्या है। ये हुकूमत पंजाब का बगैर सूद कर्जा प्रोग्राम है जिसका मकसद ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। इस स्कीम के ज़रिए किसान रवायती तरीकों के बजाय जदीद मशीनरी जैसे कंपाइन कंबाइन हार्वेस्टर, स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, बेलर और प्लानर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत मशीनरी की लागत 80% अदा करेगी जबकि किसान सिर्फ 20% रकम खुद जमा करेगा। बाकी रकम बैंक ऑफ पंजाब के जरिए आसान एक साथ में वापस की जा सकेगी बगैर सूद के। अब स्कीम के अहम जो खुसूसियात है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो कर्ज की जो हद है वो 30 मिलियन रुपए तक है मशीन के हिसाब से है। शरह सूद बिल्कुल 0% है। मुकम्मल तौर पर बगैर सूद के आपको कर्ज मिलेगा। दरख्वास्त दहिंदा का हिस्सा कम अज़ कम 20% एडवांस रकम है। अदायगी का वक्त आसान के साथ बैंक की पॉलिसी के मुताबिक होगी। दरख्वास्त का तरीक़ाकार मुकम्मल ऑनलाइन है। रकम की अदायगी बैंक बराह रास्त मशीनरी सप्लायर को करेगा। अहल मशीनरी मकामी या दरामदशुदा जदीद ज़री मशीनरी, आप कोई भी मशीनरी आप हासिल कर सकते हैं इस कर्जे के ज़रिए से। कौन दरख्वास्त दे सकता है? दरख्वास्त दहिंदा की 3 अक़साम है: किसान, ज़मीन के मालिक या शरीक मालिक। अब जिस किसान के पास अपनी ज़मीन है या वो पार्टनरशिप पर उसकी ज़मीन है तो वो भी इस कर्ज़े को हासिल कर सकता है। लीज़ होल्डर यानी कानूनी माहदे के साथ, जो लीज़ पर जिस किसान ने ज़मीन ली हुई है वो भी ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। ठेके पर ज़मीन इस्तेमाल करने वाले किसान मालिक की इजाज़त से जो है ना वो कर्ज़ा ले सकते हैं। ज़री सर्वे फराहम करने वाले वो अफराद या कंपनी जो मशीनरी किराए पर देने या सर्विस फराहम करने का काम करती हैं उनको भी ये कर्ज़ा मिलेगा। एग्री बिजनेस इदारे, रजिस्टर्ड कंपनी जो जदीद ज़री मशीनरी इस्तेमाल या किराए पर देती हैं उनको भी ये कर्ज़ा मिलेगा। उम्र की हद की बात करें तो 21 से 65 साल तक के लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और रिहाइश की बात करें तो पंजाब में ज़री सरगर्मी करने वाले अफराद जो है ना इस कर्ज़े को हासिल कर सकते हैं। माली हालत की बात करें तो 20% एडवांस रकम देने की सलाहियत और बैंक जाँच में कामयाबी, यानी कि अगर आप जो है ना एडवांस 20% दे सकते हैं तो आप ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो बैंक है वो आपकी जाँच पड़ताल करेगा कि आप जो है ना इस कर्ज़े के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे। तो बैंक आपकी जाँच पड़ताल करेगा, उसके बाद आपको कर्ज़ा मिलेगा। अब बात करते हैं स्कीम में शामिल मशीनरी कौन-कौन सी होंगी। कंबाइन हार्वेस्टर, रेपर बाइंडर। अब ये मशीनरी जो है मैं ये आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो हमारे किसान हज़रात हैं वो ज़्यादा इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि ये कौन-कौन सी मशीनरी है। और जो भी मशीनरी यानी ज़राअत के अंदर जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती है वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप ये कर्ज़ा हासिल करके वो मशीनरी आप ख़रीद सकते हैं और बाद में आप आसान के साथ आप कर्ज़ा जो है ना वापस कर सकेंगे। लेज़र लैंड लेवर, रोटरी टिलर और चीज़ल प्लो, प्लानर्स और प्रेस्टरन सीडर्स मशीनें आलू, मकई और गन्ने के प्लानर्स, और बूम स्प्रेयर, स्मार्ट स्प्रेयर और बेलर, और इसी तरह सानिज मशीन, चारा काटने वाली मशीनें, और इस तरह बेड फार्मर्स और रिज मेकर और ड्रोन स्प्रेयर्स इजाज़त के साथ आप खरीद सकेंगे। दरख्वास्त देते वक्त मशीनरी का कोटेशन लाजमी आप लोगों ने मुंसलिक करना है।
اب یہ جتنی بھی مشینری کا میں نے نام لیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی مشینری آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا بینک آف پنجاب میں جائیں گے، وہاں پر آپ مشینری کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یا آپ جب آن لائن درخواست دیں گے اس کے اندر آپ نے مشینری کو اچھی طرح جو ہے نا کون سی مشین چاہیے، اس کا ماڈل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے، یہ آپ سارا جو ہے نا اس فارم کے اندر آپ فل کریں گے، اور ساتھ میں آپ نے کوٹیشن لازمی آپ نے منسلک کرنے کی، یہ مشین جو ہے نا کتنے کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اے ٹو زی آپ نے جو مشین آپ کو چاہیے وہ آپ نے اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ نے جو ہے نا دینی اپنے فارم کے اندر۔ اب سوال ہے کہ فارم اگر آپ کو فل کرنا نہیں آتا تو آپ نے کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں یا کسی بھی جو آپ کا خاندان میں جو پڑھا لکھا ہوگا اس کے ذریعے سے آپ فارم جو ہے نا فل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخواست کے لیے مطلوبہ دستاویزات کی بات کریں تو درخواست دینے سے پہلے درج ذیل کاغذات تیار آپ لوگوں نے رکھنے، شناختی کارڈ ہو گیا، آگے اور پیچھے دونوں کی طرف سے آپ لوگوں نے جو ہے نا تصویریں لینی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے تازہ تصویر، یعنی حالیہ تصویر آپ لوگوں نے اپنی جو ہے نا پاسپورٹ سائز وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ کسی بھی فوٹوگرافر کی دکان پر آپ نے جانا ہے اور اس سے آپ نے تصویر نکلوا لینی ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے نا اس سے واٹس ایپ کے تھرو آپ لوگوں نے اپنی تصویر کو لینا ہے، اور آپ نے آن لائن تصویر جو ہے نا وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے ساتھ میں۔ نمبر 3 کے اندر آ جاتی ہے زمین کی ملکیت یا لیز کا ثبوت، کاروبار کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی زمین ہے یا لیز کے اوپر آپ نے لوگ لی ہوئی ہے یا آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ لوگوں نے ساتھ میں لازمی اٹیچ کرنا ہے، ساتھ میں لگانا ہے۔ نمبر 4 کے اندر آ جاتی ہے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل یا پچھلے 6 ماہ کا اسٹیٹمنٹ۔ پانچویں چیز آ جاتی ہے سپلائر کا کوٹیشن اور انوائس، یعنی جو آپ جسے مشین خریدنا چاہ رہے ہیں انہوں نے جو ریٹ دیا ہے، اور جو انوائس مطلب کہ وہاں پر جو ریٹ کی لسٹ ہوتی ہے اور جو ایک کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر پوری ڈیٹیل جو ہے نا لکھی ہوتی ہے کہ یہ کون سی جو ہے نا مشینری ہے اور اس کا کیا نام ہے، پورا اے ٹو زی جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے، اس کی تصویر آپ نے ساتھ میں لازمی لگانی ہے۔ چھٹی چیز آ جاتی ہے یوٹیلیٹی بل، یعنی جو پتے کی جو تصدیق کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا جو بجلی گیس پانی کا جو بل ہوتا ہے اس کی تصویر آپ نے ساتھ میں لگانی ہے۔ ساتویں چیز آ جاتی ہے NTN یا ٹیکس سرٹیفکیٹ، یہ اختیاری ہے۔ NTN یا ٹیکس، یہ جو NTN ہوتا ہے یعنی کہ آپ مطلب جو زراعت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جو ہے نا کوئی بھی چیز آپ بیچتے ہیں اور جو اس کے اندر ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کا سرٹیفکیٹ جو آپ آپ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے، اس کی تصویر آپ نے ساتھ میں لگانی ہے۔ یہ اختیاری ہے، یہ لازمی نہیں، آپ لگا بھی سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا لگانے کا کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ زیادہ جو ہے نا اس چیز کے اندر ویلیو ہوگی کہ آپ کو جو ہے نا قرضہ دیا جا سکے۔ اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے درخواست دینے کا طریقہ کار۔ آن لائن آپ کس طرح جو ہے نا درخواست دیں گے، تو آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے۔ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو میرے واٹس ایپ چینل کے اوپر مل جائے گا، آپ نے میرے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لینا ہے اور آپ اس ویب سائٹ پر ڈائریکٹ آپ کلک کر کے آ جائیں گے۔ نمبر 2 پر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اب اکاؤنٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے موبائل نمبر ای میل سے آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے، اور آپ کو ایک جو ہے نا تصدیق کے لیے OTP نمبر آئے گا، اس کو OTP کہہ دیتے ہیں، نمبر آئے گا، آپ لوگوں نے وہاں پر آپ لگائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ نمبر 3 کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ ذاتی معلومات آپ لوگوں نے درج کرنی ہے، نام، شناختی کارڈ، پتہ اور زمین کاروبار کی تفصیل آپ لوگوں نے دینی ہے۔ نمبر 4 کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ مشینری آپ لوگوں نے منتخب کرنی ہے، مطلوبہ مشین کا انتخاب کریں اور سپلائر کو کوٹیشن آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہے۔ نمبر 5 کے اندر دستاویزات آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہے، CNAC زمین کا ثبوت، تصویر وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ نمبر 6 کے اندر چیز آ جاتی ہے شرائط قبول کر کے فارم جمع آپ لوگوں نے کروانی، جمع کرنے کے بعد ٹریکنگ ID آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، آپ کو ٹریکنگ ID دی جائے گی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا یہ چیز کو ٹریک کر سکیں گے کہ آپ کی درخواست وہ کہاں تک پہنچی ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ جو ہے نا وہ اپرووڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو آپ لوگ یہ چیز چیک کر سکیں گے۔ نمبر 7 کے اندر چیز آ جاتی ہے بینک کی تصدیق، بینک آپ سے رابطہ کرے گا، منظوری کے بعد 20% رقم آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے، جو ہے نا آپ جمع کروائیں گے بینک کے اندر، پھر بینک آپ کو جو ہے نا وہ مشین لے کر دے دے گا، پھر بینک مشینری سپلائر کو رقم ادا کرے گا اور مشین آپ کے نام پر منتقل ہوگی۔ اگلی چیز آ جاتی ہے اسکیم کے نمایاں فائدے، بغیر سود قرضہ 100% حلال فائنینسنگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو 1 روپے بھی سود نہیں دینا پڑے گا، اعلیٰ حد 30 ملین روپے تک یعنی 3 کروڑ روپے تک آپ جو ہے نا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور وقت کی بچت ہوگی، محنت کے اخراجات میں کمی ہوگی، مشینری کرائے پر دے کر اضافی آمدنی کا موقع، یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مشینری آپ لے کر اس کو آگے آپ جو ہے نا کرائے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر آپ کو مطلب آپ کا یہ بھی ایک سائڈ بزنس بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں یا آپ جو ہے نا آگے کاروبار کرنے کے لیے بھی یہ مشین آپ لے سکتے ہیں۔ اب بہت سے کسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ مشین حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ مشین یہ لے کر آپ ان کو کرائے پر دے سکتے ہیں، جس سے وہ اپنے جو ہے نا کام کے اندر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے دونوں کسانوں کے لیے یکساں فائدہ ہے، یعنی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر پوچھے جانے والے سوالات اس کے میں آپ کو جوابات دوں گا، یہاں پر آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، کیا زمین کے بغیر بھی درخواست دی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، اگر آپ ایگری سروس فراہم کرنے والے یا رجسٹریشن بزنس ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس
زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر بھی قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ آپ جو ہے نا یہ مشین لے کر آپ آگے بزنس کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کرائے پر دے سکتے ہیں، جیسے اوپر میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ نمبر 2 کے اندر جو سوال آتا ہے کہ آپ بینک ضمانت مانگتا ہے، تو جی ہاں، کچھ کیسز میں بنیادی ضمانت یا کاروباری دستاویزات مانگی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3 کے اندر سوال آتا ہے کیا درآمد شدہ مشینری بھی خریدی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، اگر وہ حکومت کی منظور شدہ مشینری کی فہرست میں شامل ہو۔ اب درآمد شدہ مشینری سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ مشین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے لیکن باہر ہے، تو آپ جو ہے نا وہ مشین جو ہے نا منگوانا چاہتے ہیں، تو آپ اگر وہ مشینری گورنمنٹ کے جو ہے نا جو منظور شدہ مشینری ہے اس کے فہرست میں شامل ہے، تو آپ وہ مشینری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 کے اندر جو سوال ہے اگر کس تاخیر سے جمع ہو تو کیا ہوگا؟ تو جواب اس کا کہ تاخیر کی صورت میں معمولی جرمانہ یا آئندہ اسکیموں سے نااہلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5 کے اندر جو سوال آتا ہے کب تک درخواست دی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے جلد سے جلد اپلائی آپ کریں، کیونکہ پہلے آنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو آخر میں بات کریں تو سی ایم ہائی ٹیک فارم میگنائزیشن اسکیم 2025 پنجاب کی زراعت میں انقلاب لانے والا قدم ہے۔ یہ اسکیم کسانوں کو جدید مشینری کے ذریعے پیداوار بڑھانے، وقت بچانے اور اخراجات کم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، وہ بھی بغیر کسی سود کے۔ اگر آپ زراعت میں ترقی چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیر بالکل نہیں کرنی ہے، آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اور آپ آج ہی یہ رجسٹر کریں اپنا اکاؤنٹ، اور دستاویزات جو بھی میں نے آپ کو اوپر بتائیں وہ آپ لوگوں نے ساری اپلوڈ کرنی ہے۔ آن لائن اپلائی کرنا ہے، آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، بینک کی ہدایت پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، آپ کی اگلی فصل ہو سکتی ہے زیادہ منافع بخش، تیز اور جدید، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہمارے کسان حضرات ہیں تو وہ اس اسکیم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زراعت کو بڑھا سکتے ہیں، اور اب جو ہمارے کسان حضرات ہیں ان دنوں میں کافی ان کا نقصان ہو چکا ہے سیلاب کی وجہ سے، تو یہ اسکیم جو ہے نا ان کو کافی زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زراعت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے آپ یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی 1 روپے کے سود کے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے بتانا ہے، یہ اسکیم آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا، اور ویڈیو کا لائک آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔